بات کی بحث آ رہی ہے آگے، شاید آپ کے مسئلے کا جواب اس میں نہیں ملا ابھی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے، تحقیق کرتے ہیں۔ سجدہ شکر کے بعد اب بات آتی ہے مبطلات نماز کی۔ مبطلات نماز میں نماز کے مکروہات کیا ہیں؟ نماز کے مکروہات میں آپ دیکھیں گے تو ابھی تک مستحبات کی بات چل رہی تھی کہ نماز میں صلوات بھیجنا یہ مستحب ہے۔ اب مکروہات، نماز میں کیا ایسے کام ہے جن سے اپنے آپ کو روکنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ مکروہات کیا ہیں؟ کہا کہ نماز گزار نماز میں چہرے کو تھوڑا دائیں یا بائیں طرف اس طرح سے موڑے کہ نہ کہیں گے قبلے سے منہ پھر چکا ہے، ایسے ایسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کسی بھی حالت میں، پوری نماز میں کہیں بھی اپنے چہرے کو اس طرح سے نہ موڑے۔ اب جیسے ایسے چہرہ آپ کا پورا ایسے مڑ گیا تو قبلہ رخ سے ٹوٹ گیا، لیکن اتنا موڑے کہ جس سے آپ کو کوئی چیز دیکھنا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے تحقیق کر رہے ہو کیا کر رہے ہیں، کہا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ اگر چہرہ آپ کا پوری طریقے سے منحرف ہو جائے، قبلہ رخ سے مڑ جائے، نماز باطل ہے، لیکن تھوڑا بہت چہرہ اگر ادھر ہٹے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز میں مکروہ آپ نے کیا ہے۔ دوسرے نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھے، معذرت چاہتا ہوں، نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد 2 سورہ پڑھے، جو کہ مکروہ مقات میں جو مسئلہ نمبر 1160 میں بتایا گیا ہے، استفتاء کیے گئے ہیں، یعنی 2 چھوٹے سورے پڑھنا، ایک کے بعد ایک چھوٹے سورے پڑھنا، یہ مکروہ۔ نماز میں پلکوں کو ایک دوسرے پر رکھے یا آنکھوں کو داہنے یا بائیں طرف گھمائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و کیا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نہیں، آپ کی آنکھیں سجدگی پہ ہونی چاہیے، کہ نہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، کھانا شروع ہو گیا جلدی نماز پڑھو، ادھر ادھر نگاہ نہیں ہونی چاہیے، مکروہ ہے۔ جب بھی نماز پڑھنا ہے اپنی آنکھوں کیا کرنا ہے، سجدگی پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی اور ہاتھ سے کھیلے، داڑھی بڑی ہے مثال کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، داڑھی نہیں ہے مثال کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کام مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی جی ہاں۔ کیا ناخن چبانے باطل نہیں ہوتا بیٹا، مکروہ ہے، داڑھی سے کھیلنا مکروہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مکروہ ہے۔ یا پھر داڑھی کے بالوں سے دانتوں سے چبائے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے یا انگلیوں کو جی کیا کریں، توڑے، پھوڑے لکھا ہے یہاں پر، توڑے، پھوڑے تو دوبارہ کام نہیں دیتے، توڑے ایسے، الحمدللہ، ہاں ایسا، یہ نماز کی حالت میں اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو چٹکانا کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، خوب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ آب دہن کو باہر نکالے یا پھر ناک کا پانی نکالے، ٹھیک ہے جی۔ 10ویں کہتے ہیں کہ جمائی لینا، الحمدللہ رب العالمین، یہ میکسیمم ہاں مکروہ، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، خدا نہ خواستہ اگر یہ جمائی لینے میں کوئی حرف ادا ہو گیا تو پھر جو کیا ہوگا، نہیں، بیجا کلام کی بنا پہ سجدہ سہو کرنا پڑتا جی، نہیں کنٹینیو کرنا، کنٹینیو کرنے کے بعد سجدہ سہو، بیجا کلام یا بیجا سلام کی بنا پر سجدہ سہو کرنا، ہاں تو اس وقت کنٹرول کرنا، شیطان چاہتا یہی ہے، اس وقت کیا کرنا، جب کھڑے ہو نا تو پوری طرح سے فریش ہو کے آمادہ ہو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، نیند میں کھڑے رہ کے الحمدللہ رب العالمین سجدہ کی پھر جا کے پھر دوبارہ سو گئے، نہیں، یہ اللہ نے 2 رکعت نماز کیوں رکھا،
صبح صبح اٹھو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، گرم نرم بستر چھوڑو. وجہ کیا؟ کہا کہ جاگو. جب تم وضو کرو گے، چہرے پر پانی ڈالو گے، تمہاری نیند ختم ہو جانی چاہیے. تمہارے دن کا آغاز نماز فجر سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ 12-1 بجے سے. ناشتہ ہی ہمارے پاس 11:30. نہیں سنے جی. اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے دن کا آغاز نماز فجر سے ہو، نہ یہ کہ 11:30 12 1 بجے 2 بجے تمہارے جو ہے دن کا آغاز ہو. بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہے، اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کہ تو 2 رکعت نماز بہانا ہے، اللہ کو اصل میں تمہیں جگانا ہے. یہ 2 رکعت تو نماز بہانا ہے، دراصل خدا کو تمہیں جگانا ہے. اور پھر اطاعت میں نے عرض کیا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی اللہ نے جتنا کہا ہے، جیسا کہا ہے، جس موقع پہ کہا اس موقع پہ اس کو ادا کرنا، اس طریقے سے، اس روش سے. یہ اصل عبادت ہے. اب کبھی کبھی اللہ بہت زیادہ یاد آ جاتا ہے نماز فجر میں. 2 رکعت نماز سے کس کا پیٹ بھر رہا ہے؟ 1-2-4 رکعت اور پڑھ دیں گے کہ نماز قبول نہیں ہے جی. اب آئیے، مرد دونوں قدموں کو قیام کی حالت میں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے. مرد ایسے مکروہ. عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے ملا کر رکھے. مرد کے لیے کم سے کم اتنا، یعنی 3 انگلیوں کے برابر بھی اگر آپ درمیان میں اسپیس ہے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. 12 انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب جو اس کے مقابل میں ہے، یا ہر وہ چیز جو اس کے اپنے میں مشغول کرے، اس کی طرف نگاہ کرنا. یعنی انگوٹھیاں ایسی پہننا، مثال کے طور پر جس کو دیکھنے کے بعد انسان اسی کی طرف متوجہ. نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کا مکروہ. یعنی ایسے انگوٹھیوں کو پہننا کہ جن کے آج کل نکلے نا جی چمکیلے، وہ الگ الگ ٹائپ کے، وہ کبھی سانپ کی شکل میں ہیں، کبھی تابل کی شکل میں ہیں، اور باضابطہ. اب آئیے، حمد اور سورہ یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو. یعنی کیا مطلب؟ حمد پڑھ رہے ہیں آپ اور بات چل رہی الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسا میں کر کے بتا رہا تھا. یہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں الحمدللہ رب العالمین. شاعروں پہ کیا بات کرتے ہیں، پوری توجہ وہاں پہ کہ شاعروں کو بچے سے کہہ کیا رہے. تو کہتے ہیں کہ حمد سورہ کو روک کر کسی کی بات سننا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث سے نفس خود سے بات کرے اور اپنے ذہن میں دنیاوی امور کو مرتب کرے. الحمدللہ رب العالمین، میرے کو جانے کا تھا صبح میں 8 بجے اٹھ کے جانے کا ہے نا. الرحمن الرحیم، ناشتہ 7 بجے کر لیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دودھ انڈا روٹی ہے نا. یہ پورا جو دنیاوی امور کے بارے میں جو انسان پورے دن کی جو ٹائم ٹیبل کو برابر کر رہا ہے، وسوسے شیطانی مکروہ ہے. آتا کیسا بھی. نماز کب ختم ہوئی پتہ مجھے، نماز ختم ہونے کے بعد معلوم بتا رہی نماز ختم ہو گئی. اکثر یہی ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اچھا سے نماز ختم ہو گئی، ہم پورا گھوم کے دنیا سے واپس یہاں کے بیٹھ گئے. پھر سے متوجہ نہیں تھی. امام خمینی علیہ الرحمہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سامنے. اس کے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا اس بات کو. تو امام خمینی نے کہا کہ کون ہے تم میں جو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہو؟ سب نے کہا کہ بھئی ارے آقا، آپ کے ہم شاگرد ہیں. آپ کے شاگرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، ہم نے نماز شب کو بھی قضا نہیں کیا ہے. آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے. ہاں، میرے سوال کو متوجہ نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے؟ ابھی چونکہ شاگرد تھے آغا کے، ان لوگوں نے کہا کہ آغا اگر سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. خاص بات کیا ہے؟ امام خمینی نے کہا کہ 2 رکعت نماز اللہ کے لیے کون پڑھ رہا ہے مجھے بتائیے. یعنی شروع کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے اللہ اکبر سے لے کے آخر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تک
انسان کا ذہن معبود الہی کی بارگاہ میں رہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ نماز پڑھنا شروع کیا، بولی صبح 8 بجے وہاں جانا ہے، جانے کے بعد بچے کی فیس دینے کا ہے، فیس دے کر کے پھر وہاں سے نکل کے اپنے کام کاروبار پہ جانا ہے، اس کے پاس سے پیسے آنے کا تھا، وہ سیٹ کے پاس جا کے پیسے لینا ہے، وہ پیسوں میں سے 20,000 اپنے 30,000 روپے مال کے پیسے دینے کا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری جو ہے دن کی ٹائم ٹیبل کر لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ختم ہو گئی، پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اب احساس ہوا نماز ختم ہو گیا، اچھا نماز ختم ہو گئی، چلو الحمدللہ۔ تو کہا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ امام خمینی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دو، یعنی شروع کے اللہ اکبر سے لے کے آخر کے اللہ اکبر تک صرف اور صرف خدا ہی ذہن میں ہو۔ کہا اس کے لیے جب یہ سوال کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ کہا آقا ایسا تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں وسوسہ شیطانی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہم پوری دنیا گھوم پھر کے پھر واپس یہیں پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب سے مباحثہ کرنا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا ہم نے ریزرو نہیں کیا تھا، کسی کے یہاں دعوت ہے وہاں ہم کو کھانا کھانے جانا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اب آپ نے جب سوال کر ہی لیا ہے تو اب اس سلسلے میں سلیوشن کیا ہے؟ تو اپنے شاگرد کو یہ بتا رہے تھے، کیا بتائے تھے اپنے شاگردوں کو؟ کہا کہ جب کبھی نماز پڑھو تو کم سے کم واجب اذکار کے ذکر کو جب پڑھو تو اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں لے آؤ، تو تم اس وسوسے شیطانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بیر بیر، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ سنیے۔ اللہ اکبر، ذہن میں فوراً ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان الرحیم ہے، الحمدللہ۔ میں ترجمہ کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو پہلے عربی دکھ رہی پھر ترجمہ دکھ رہا، لیکن جب آپ پڑھیں گے اپنے ذہن میں جب ترجمہ آتا جائے گا تو اتنی دیر نہیں ہوگی، آپ جب پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ترجمہ آنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جو سیدھے راستے کو باقی رکھ۔ اب یہ ترجمہ انسان کے ذہن میں آتا جائے گا تو انسان کے ہوش و حواس ایک جگہ رہیں گے، جب نماز ختم ہوگی تو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کی عبادت کو انجام دیا، وسوسوں سے دور رہے۔ جی بولنا نہیں ہے، صرف ذہن میں لانا ہے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، الحمد کو سورہ پڑھ رہے ہیں، الحمد کو سورہ پڑھتے پڑھتے اس کا ترجمہ آپ کے خود بخود ذہن میں آنا، آپ کے بولنا نہیں ہے اس کو۔ سورہ اپن آواز سے پڑھ کے بھی وسوسے کم کرنے کے لیے بھی، لیکن جو جہری نمازیں ہیں، ایک ہے جہری نماز، ایک ہے جو ہے خفی نماز، یعنی بالکل آواز اس میں کم آواز نہ ہو، جیسے فجر کی نماز ہے، نماز مغربین ہے، اس میں آپ کو باوز بلند پڑھنا ہی ہے، آپ کو اس میں تو متوجہ ہو جائیں گے۔ ظہرین میں آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پڑھنے سورہ آپ کے ذہن ترجمہ آنا چاہیے۔ زور سے پڑھیں گے نہیں، زور سے پڑھیں نماز باطل ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے ظہر کی نماز کو زور بڑی بلند آواز سے پڑھیں گے نماز باطل ہے۔ جی ہاں، اب نماز مغرب جب پڑھ رہے ہیں، آپ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ بعض والا ڈسٹربنس ہو جائے، بعض والا ڈسٹرب ہو جائے آپ سے، یا یہ کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے قبلہ پڑھیں گے۔ فرادہ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ یہاں تک کہ تیسری رکعت جو ہے جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو خود کو دہرانا ہے جماعت کی نماز میں، سوائے الحمد اور چھوٹے سورے کے باقی سب چیز دہرانا ہے۔ تو اس طریقے سے دہرائیے کہ بازو والا آپ کا جو بیچارہ آپ کی آواز سے پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ وہ بیچارہ بازو والا جو ہے اگر بلند آواز سے پڑھیں گے آپ سبحان ربی العظیم ہو بھی ہم نے بتایا میں اس کی اقتدا کروں کس کی کروں، ہے نا؟ بالکل آہستہ آہستہ آواز میں پڑھنا۔
اب آئیے، اور ہر وہ کام جو خشوع خضوع کو ختم کرے وہ مکروہ ہے. ہر وہ کام جو خشوع و خضوع یعنی جہاں ہم کو اپنا دل لگانا چاہیے وہ دل لگانے کے بجائے کھڑے ہوئے ہیں. یہ انگوٹھے کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی نرم ہے جانماز، کتنی ملائم ہے. یعنی ایسے کام کہ جس کے بنا پہ آپ کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتے ہیں جب انسان کو نیند آ رہی ہو یا پیشاب اور پخانہ کرنے کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے مکروہات ہیں جو دوسری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، نماز فجر سوچ لیجیے آپ نیند آ رہی ہے بلکہ ذمہ داری پوری کرنا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مکروہ، فریش ہو جائیے. ہاں ہوا تو گرم پانی کا پیالہ جو ہے وہ پی لیجیے تاکہ آنکھوں میں سے نیند چلی جائے. ایک فارمیلٹی پوری نہیں کرنا ہے بلکہ دل سے اس کی عبادت کرنا ہے جو اس نے نعمتیں آپ کو دیا ہے. کون کون سی نعمتیں اس نے دیا ہے؟ انسان اپنے بدن پہ غور کرے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے اس کو دیا ہے. انسان ایک چربی کے لوتھڑے سے دیکھتا ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے سے گفتگو کرتا ہے، ایک ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے. انسان کا یہ ہاتھ اگر نہیں مڑے تو انسان کھانا کھانے کا محتاج ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایک شخص جی دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کے پاس پہنچے، کہا خلیفہ یہ بتائیے کہ اگر یہ ہاتھ نہ مڑے تو انسان کھانا کیسے کھائے؟ تو لوگوں کی اپنی اپنی ظرفیت ہے. اس نے کہا کہ منہ سے کھاؤ. اس نے کہا کتے میں پھر آپ نے کیا فرق؟ وہ بھی منہ سے کھاتا ہے، آپ بھی منہ سے کھائے. پھر یہ سوال کو لے کے مولا علی کی بارگاہ پہنچے جو اللہ کا حقیقی خلیفہ تھا، اس کے پاس پہنچے. کہا یا علی یہ بتائیے کہ انسان کا ہاتھ اگر نہ مڑے تو کس طریقے سے کھانا کھائے؟ کہا یہ انسان ہمیشہ کھانے کی فکر میں رہتا ہے، کبھی کھلانے کی فکر نہیں رکھتا. جب یہ انسان کسی اور کو کھلائے گا تو وہ انسان اس کو کھلائے گا. تو لہذا انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، یہ انگوٹھا چھوٹی سی نعمت انسان کو، یہ نہیں رہا تو یہ بٹن لگا کے دکھائے میرے کو. بغیر انگوٹھے کے یہ بٹن نہیں لگا سکتے. لگے تو تنہائی میں ٹرائی کر کے دیکھ لینا، بغیر انگوٹھے کے بٹن لگانے کی کوشش کر لینا. اللہ نے جو نعمتیں انسان کو عطا کیا ہے، کیا ہم نے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ مزید کہتے ہیں شکایت ہے ارے خدا ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہم تو نماز پڑھتے پنجگانہ کی نماز پڑھتے. احسان کریں خدا کے اوپر نماز پڑھ کے، ہم نیک کام کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں نا. اپنے اوپر جو ہے اللہ نے جو چیزیں واجب کرا دیا تو پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر، اس کے بعد اللہ سے مزید ان شے کیا جو ہے اللہ سے مانگو کہ اللہ تم کو دے. تو لہذا نیند کی حالت میں نماز کا پڑھنا مکروہ. دوسری یہ اب باہر کام سے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، ارے باپ رے باپ جماعت کھڑی ہو گئی، اب کہاں جاؤ پیشاب وضو کرے جیسے تیسے بھاگ کے کھڑے ہو گئے. اب آ رہا مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، روکے پورا ذہن نہیں جا رہا. ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، آپ کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. پیشاب آ رہا ہے لیکن نہیں جا رہے، فوراً نماز پڑھنے کے لیے آ رہے. آپ جو ہے جماعت کا ثواب لینے کے چکر میں پہنچ گئے، وہاں الٹا یہ ہوگا کہ ثواب میں کمی واقع ہوگی. آپ کے پاس وقت ہے، نماز میں جماعت میں کب داخل ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے جماعت میں کب تک آپ داخل ہو سکتے ہیں. پہلی رکعت ہی میں پہلے جو ہے شامل ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے جو ہے بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اگر کسی انسان کو حاجت ہے تو پہلے حاجت کر لے، سکون سے وضو کرے، اس کے بعد پھر نماز کو، کیونکہ دماغ انسان کے تمرکز ایک جگہ برقرار رہتے ہیں.